السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا آپ نے کبھی اشراق، چاشت، اوابین کی نمازیں پڑھی ہے تو بہت ساروں کا جواب آئے گا نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھتے ہیں تو رب کا شکریہ ادا کیجیے، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اشراق کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے چاشت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اوابین کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، بلکہ بہت سارے سوچ رہے ہوں گے ہم تو جانتے بھی نہیں ہے یہ نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بھائی یہ کون سی نمازیں ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مبارک اور امپورٹنٹ مہینہ ہے کہ اس میں ہم گنہگاروں کو بہت ساری عبادتیں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہم لوگ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، خوب قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا اگر ہم رمضان کے مہینے میں یہ نماز بھی پڑھ لیں۔ ویسے تو پورے سال ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے، تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو ہم یہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر ہم اس بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نمازیں پڑھی ہے، ہم بھی یہ نمازیں پڑھ کے اپنے نامہ اعمال کو مزین کر لیں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو اشراق کی نماز کا طریقہ، چاشت کی نماز کا طریقہ، اوابین کی نماز کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ضرور اس نماز کو سیکھیے اور پڑھیے۔ رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو ہم وہ بہانے آرام سے دے سکتے ہیں۔ کیا پتہ ہم جو رمضان میں یہ تہجد پڑھیں گے، اوابین کی نماز پڑھیں گے، اشراق کی نماز پڑھیں گے، چاشت کی نماز پڑھیں گے، اور مشکل سے ان نمازوں کے پڑھنے میں 10 منٹ لگیں گے، اور ثواب اتنا زیادہ ہے آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے نا، ہم رمضان میں یہ نمازیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں پڑھنے کی برکت سے پورے سال پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آئیے اس کو ڈیٹیل سے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اشراق کی نماز کا طریقہ اور وقت سیکھ لیں۔ اشراق کی نماز کے وقت کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں، اشراق کی نماز کا جو وقت ہے یہ فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلنے لگتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ نماز 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ان کا ثواب کتنا ہے؟ ان کا ثواب ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک نیت کی بات ہے، دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں، یا اللہ میں اشراق کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور اگر زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت اشراق کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کا لفظ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اہمیت بتلانے کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اشراق کی نماز ضرور پڑھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں چاشت کی نماز۔ یہ نماز سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد پڑھی جاتی ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا افضل وقت دن کے چوتھائی حصہ گزر جانے کے بعد کا ہے، یعنی دن کو 4 حصے میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ گزر جائیں گے، پھر یہ نماز پڑھیں گے۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اشراق کی نماز کے 1-1.5 گھنٹے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاشت کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرمی سے جھلسنے لگے، یعنی چوتھائی حصہ۔
اچھا، چاشت کی نماز کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ تو اچھی طرح سن لیں، کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم 4 رکعت ضرور پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی عموماً 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم سے کم 4 رکعت ضرور پڑھیں، اس لیے ضرور یہ نمازیں پڑھیں۔ اگر روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، نہیں تو ہفتے میں پڑھ لیں، مہینے میں پڑھ لیں، سال میں پڑھ لیں۔ رمضان یہ نیکیوں کا موسم ہے، رمضان کے مہینے میں پڑھ لیں، نہیں تو زندگی میں تو کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ ہی لیں۔ نبی کی ہر سنت پر 1 مرتبہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے اوابین کی نماز سیکھتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، جنہیں صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل میں نیت کر لیں میں اوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں، کافی ہے۔ اور اگر زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے کر لیں کہ نیت کرتا ہوں میں اوابین کی نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور اس کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نیکیوں کا موسم ہے، بڑھا لو نیکیاں، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے فل کر لو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کے بہانے تلاش کرتے ہیں، کیا پتہ یہی نمازیں ہماری مغفرت کے لیے بہانے بن جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ضرور ان نمازوں کو پڑھیے۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہفتے میں پڑھیں، ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے میں پڑھیے۔ ایک ٹائم بنا لیجئے، ایک دن خاص کر لیجئے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے نبی کی ان سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ اور اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بیزی رہتے ہیں، تو زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ اور یہی باتیں اپنے گھروں کے افراد کو بھی بتائیں، ان کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اس کلپ کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں سینڈ کر دیجیے۔ جتنے بھی سوشل میڈیا کے آئیکونز ہیں سب جگہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔